میں آج اس وقت اپنے خداوند کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ممکن کیا کہ آپ کے درمیان آ سکوں، اور اس کے ساتھ عالی جناب پادری شکیل کھوکھر صاحب اور پادری سشیل کھوکھر صاحب کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ آج شام اس خوبصورت عبادت میں خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق اور مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو بولنے والا خدا ہے۔ تو نے ہماری پرستش کو، عبادت کو، گیتوں کو، ہمارے گلوں سے نکلنے والی آوازوں کو، ہمارے سازوں کی آوازوں کو سنا ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تیرا تخت یہاں پر لگ گیا، اس کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ خدا پاک رو، تو جو دوسرا مددگار ہے، اس وقت ہم سے کلام کر اور بخش دے کہ جب تیرا کلام نازل ہو تو وہ ہماری زندگیوں میں 30، 60 اور 100 گنا پھل کا باعث ہو۔ مسیح خداوند کے نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ شہادت اور شہید، یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جب آپ نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ دونوں الفاظ 3 مرتبہ استعمال ہوئے، لیکن یہاں اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر لفظ کے کئی مفہوم ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں۔ لفظ شہادت کے 2 مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ گواہی دینا، یا کسی چیز کو جس کو آپ نے دیکھا ہے اس کے بارے میں بتانا کہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور دوسرا لڑائی لڑنا۔ جب ہم نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں تو نیا عہد نامہ ہم پر ایک ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ مسیح خداوند نے میری زندگی میں جو کام کیا، میرے خاندان کی زندگی میں جو معجزات کیے، اور میری زندگی میں جو بھی خداوند کی قدرت دکھائی دی، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی گواہی دوں، میں اس کی شہادت دوں۔ یہ ذمہ داری خدا کے کلام نے ہم سب پر عائد کی ہے۔ اسی لیے ہماری عبادات میں موقع دیا جاتا ہے کہ اگر خدا نے کسی کی زندگی میں کوئی معجزہ کیا ہے، خدا نے کسی کو شفا دی ہے، کسی کو اولاد دی ہے، کسی کی زندگی میں کوئی بڑا کام کیا ہے، تو وہ یہاں پر آ کر شہادت دیتا ہے کہ خدا نے میرے لیے بہت بڑا کام کیا۔ یہاں اس حقیقت کو سمجھیں کہ ہمیں شہادت دینے یا گواہی دینے کے لیے خداوند کا کلام بار بار ابھارتا ہے، لیکن شہادت کے دوسرے مفہوم کی ہمیں کوئی اجازت نہیں، یعنی کہ لڑنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، گواہی دینے کی اجازت ضرور ہے۔ آج ہماری جو مرکزی آیت ہے کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا، جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ہمیں ایک ایسے شخص کو دیکھنا چاہیے جس نے یہ وفاداری دکھائی، جو وفاداری خدا ہم میں سے ہر ایک کو اپنانے کی تحریک بخشتا ہے۔ شہید وہ نہیں مسیحی تصور کے مطابق جو لڑ کے اپنی جان دے دے، بلکہ شہید کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی ایسی موت جو خدا کی مرضی کے مطابق ہو۔ اسی لیے جب ہماری سرحدوں پر کوئی ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے والا فوجی، سپاہی یا کوئی بھی شخص
اپنی جان دیتا ہے تو ہم اسے شہید کہتے ہیں۔ اور یہاں پر جو شخص ہے اس کو شہید کہا گیا ہے، اور یہ شہید کسی جنگ لڑنے کی وجہ سے شہید نہیں، بلکہ یہ شہید شہادت دینے کی وجہ سے شہید ہے۔ اپنی آخری سانس تک وہ شہادت دے رہا ہے، اپنی آخری سانس تک وہ مسیح خداوند کی گواہی کو ترک نہیں کرتا۔ اور میں جب آج ان الفاظ کو پڑھ رہا تھا تو میں ہل کے رہ گیا کہ ہم کئی مرتبہ سوچتے ہیں کہ ہمیں جب بات کرنی ہے تو سوچ سمجھ کے کرنی ہے، کوئی برا نہ منا جائے، کسی کو برا نہ لگ جائے، کوئی خاندان ناراض ہو کر چرچ سے چلا نہ جائے، کہیں میری مخالفت شروع نہ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے۔ اور یہ ساری چیزیں سوچ سوچ کے کئی مرتبہ گواہی کو جس طرح دینا چاہیے ہم گواہی کو اس طرح نہیں دیتے۔ اس کو دیکھیں، مخالفین سامنے کھڑے اور اس کو سنسار کرنے کے لیے تیار کھڑے۔ حق تو اس حوالے کا ادا تب ہوتا کہ ہم پورے 2 ابواب کو پڑھتے اور پچھلے باب سے دیکھتے کہ کس طریقے سے سازش شروع ہوئی تھی اسٹیفنس کے خلاف۔ اور یہ تو اختتام ہے جن آیات کو خداوند کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ یہاں لکھا ہے، اے گردن کشو اور دل اور کان کے نامختون، تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم بھی کرتے ہو۔ کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا، کوئی یہ نہیں کہتا ہمیں شوگر کوٹ کرنا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ لوگوں کو ہم نے اوفینڈ نہیں کرنا، کوئی برا نہ منا جائے، کوئی برا نہ سمجھ لے، کسی کو ہماری بات سے ٹھوکر نہ لگ جائے۔ وہ کچھ نہیں سوچتا، وہ گواہی دینے کے لیے کھڑا ہے، وہ شہادت دینے کے لیے کھڑا ہے، اور وہ ڈنکے کی چوٹ پہ شہادت دے رہا ہے۔ صاف صاف بات، وہ کہتا ہے تم گردن کش لوگ ہو، تمہیں خدا نے بنی اسرائیل کو تمہیں خدا نے مصر کی غلامی سے نکالا ہے، اور جب مصر کی غلامی سے نکل آئے تو کبھی تمہیں وہاں کے کھانے یاد آ رہے ہیں، کبھی تمہیں وہاں کے بت یاد آ رہے ہیں، کبھی تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے، کبھی تمہیں کچھ یاد آ رہا ہے، لیکن تمہیں جو نہیں یاد آ رہا وہ تمہارا یہوہ خدا ہے، جو تمہارے لیے بڑے بڑے معجزے کر کے تمہیں وہاں سے نکال کے لے کے آیا۔ وہ کہتا ہے تم گردن کش ہو، تمہاری گردن جس طرف ہونی چاہیے اس طرف نہیں جا رہی، کسی اور ہی طرف جا رہی، اور تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو۔ خدا کچھ کہنے کے لیے کرتا ہے، ہماری زندگی میں معجزات، ہم ان معجزات کا کوئی اور ہی مفہوم لے لیتے ہیں۔ خدا ہمیں کسی اور چیز کے لیے زندگی دیتا ہے، ہم اپنی کرتوتیں ہی نہیں چھوڑتے، اور ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ بڑے بڑے معجزات ہیں جو لوگوں کی زندگی میں خدا کرتا ہے، لیکن انسان اپنی کرتوتوں کو، اپنی بدیوں کو، اپنے گناہوں کو، اپنی بدکاریوں کو ترک نہیں کرتا۔ یہاں کے بڑی بڑی گواہیاں دے دیں گے، خدا نے میرے لیے یہ کیا، خدا نے میرے لیے وہ کیا، خدا نے میری زندگی میں ایسا کیا، خدا نے میری زندگی میں ویسا کیا، خدا نے تیری زندگی میں جو کچھ کیا اس لیے کیا تاکہ تو اس کی درست طور پر شہادت دے سکے۔ لیکن ہم تو شہادت دینے والے نہیں۔ جب مائک ہاتھ میں آ جاتا ہے، سامنے کیمرہ آن ہو جاتا ہے، ہماری گواہی بہت اچھی ہو جاتی ہے، جیسے ہی یہ چیزیں بند ہوتی ہیں ہماری گواہی بدل جاتی ہے، ہمارا انداز بدل جاتا ہے۔ اور بالکل جیسے یہاں بنی اسرائیل کے لوگ اسٹیفنس کے سامنے کھڑے ہیں، ہم بھی ویسے ہیں۔ روح القدس ہمیں کچھ کہتا ہے، ہم کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ اور ایسے ہزاروں مسیحی جن کو خدا نے اپنے لیے چنا، انہیں اپنے لیے تیار کیا، کئیوں کی زندگیوں کو موت تک سے بچایا، اور جب خدا نے انہیں کہا کہ تم میرے لیے کام کرو تو کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اور کئی مرتبہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ خداوند کی خدمت کی تیاری کرتے ہیں،
سیمنریز میں جاتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور بعد میں پیزا ہٹ میں نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک خدا کا خادم میرے پاس آیا، 3 سال اس نے ہم سے تعلیم حاصل کی تھی، تو وہ مجھ سے ملنے آیا، تو میں نے کہا آج تو بڑا تیار ہوا ہوا ہے، کہاں سے آیا؟ تو مجھے کہتا ہے سر میں آج نا پیزا ہٹ میں انٹرویو دینے کے لیے گیا تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مجھے کوئی کام تو مل نہیں رہا، میں کہا چلے پیزا ہٹ میں نوکری کر لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا اگر تجھے لگتا ہے کہ خدا نے تجھے بلایا ہے اپنی خدمت کے لیے، اگر تجھے لگتا ہے کہ جو تُو نے تعلیم حاصل کی ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق کی ہے حاصل، اگر تجھے لگتا ہے کہ تیری زندگی میں خدا کی بلاہٹ ہے اور خدا تجھ سے خدمت لینا چاہتا ہے، تو مر جانا، پر اس خدمت کے علاوہ اور کوئی کام نہ کرنا۔ بھئی خدا بلا رہا ہے، پوری کائنات کو چلانے والا، سنبھالنے والا، ہر ایک چیز کو اتنے طریقے اور سلیقے سے وہ چلا رہا ہے کہ اس دنیا میں کوئی چیز گڑبڑ ہو ہی نہیں رہی۔ اس نے بلایا اور ہمیں اس کے اوپر یہ اعتماد نہیں۔ تم ہر وقت روح القدس کی مخالفت کرتے ہو، اور جیسے تمہارے باپ دادا کرتے تھے ویسے ہی تم کرتے، جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، آج 2023 کے لوگ آپ اور میں سیم ہیں۔ خدا کی مرضی کو ماننا ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اور دنیا کے سارے کام کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہے، لیکن اسٹیفنس جو ہے یہاں بالکل صاف صاف بات کرتا ہے۔ 52ویں آیت میرے سامنے دیکھیں، خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ ارے تم نے کیا کام کرنا تھا؟ جو تمہارے پاس خدمت کرنے کے لیے آتے تھے تم تو ان کو ٹکنے نہیں دیتے تھے۔ کتنی کہانیاں آپ نے سنی ہوں گی۔ میں تو پریسبیٹرین چرچ میں کھڑا ہوں، پریسبیٹرین چرچ کی کنونشن میں کھڑا ہوں، اور یہاں کس طریقے سے خدا کے خادموں کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا جاتا، اس کی یہ کہانی سنانے کی ضرورت نہیں۔ کیا کیا نہیں کیا جاتا پادریوں کے ساتھ، اور کس کس طریقے سے پادریوں کو تنگ کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کی خدمت کو روکا جاتا ہے، کس طریقے سے کئی پادریوں کی خدمت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہت سال پہلے ایک پادری صاحب تھے، تو ان کے خلاف سیاست ہوگی، اور مجھے کسی نے کہا جی ہم نے ان کو ڈسکاؤنٹ کر دینا۔ تو میں نے انہیں سمجھایا، میں نے کہا پادری بندہ ہے، اگر آپ اس کو ڈسکاؤنٹ کر دیں گے تو پھر کیا کرے گا؟ یہ کون سا کوئی موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والا ہے کہ اگر آپ اس کی ایک جگہ سے دکان بند کر دیں گے کہیں اور جا کے دکان کھول لیں؟ اور وہ اتنے پکے تھے، نہیں ہم نے اس کو ڈسکاؤنٹ کرا دیں۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے ان کو روکا کہ یہ خدا کا خادم ہے، اس کی خدمت کو ہمیں روکنا نہیں چاہیے۔ لیکن جو کام یہ یہاں کر رہے ہیں وہی کام آج 2023 میں ہم یہاں کر رہے ہیں۔ اور یہاں لکھا ہے کہ نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ انہوں نے تو اس راست باز کے آنے کی پیش خبری دینے والے کو قتل کیا، اور اب تم اس کے پکڑوانے والے اور قاتل ہوئے۔ ہرکارہ جو ہوتا ہے نا، وہ ایک بادشاہ کا پیغام دوسرے بادشاہ تک لے کے جایا کرتا تھا۔ ایک بادشاہ کا پیغام دوسرے بادشاہ تک جو لے کے جاتا تھا، اس بندے کو کبھی مارتے نہیں تھے، اس کی حفاظت کرتے تھے، کیونکہ اگر پیغام لانے والے کو مار دیں گے تو پھر تو جو پیچھے کھڑا ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ دشمنی ہو جائے گی۔ یہاں جب اس آیت کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اسی کو مار دیا جو مسیح خداوند کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا تھا، یعنی کہ یوحنا اصطباغی کو۔ وہ تو مسیح کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا تھا اور تم نے اسی کو مار دیا۔ جنہوں نے یوحنا اصطباغی کی ہی قدر نہیں کی، وہ مسیح کی کیا قدر کریں گے؟
آج ہم خدا کے خادموں کی کتنی عزت کرتے ہیں یہ آپ سب کو پتہ ہے، اور جو خدا کے خادموں کی عزت نہیں کرتے وہ خدا کی کیا عزت کریں گے؟ یہی یہاں پر وہ کہتا ہے کہ اب تم مسیح کے پکڑوانے والے اور اس کے قاتل ہو۔ ذرا غور کریں، ہم کئی دفعہ یہ بتانے سے ڈرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، ہم کئی دفعہ یہی بتانے سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہی نہ سمجھے کہ یہ مسیح کے ماننے والے ہیں۔ بہت سال پہلے ہمارا ایک دوست تھا، وہ پلمبر کا کام کرتا تھا، تو ایک دفعہ وہ بازار میں ملا تو لوگ اسے کسی اور نام سے بلا رہے تھے، تو ہم نے اس سے پوچھا، ہم نے کہا یار یہ تو تیرا نام نہیں ہے، تیرا نام تو کچھ اور ہے۔ تو وہ ہمیں سائیڈ میں لے گیا، کہتا ہے اس مارکیٹ میں کام کرتے ہوئے 11 سال ہو گئے، آج تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ میں عیسائی ہوں۔ میں کہا واہ، یہ تو بڑی اچھی گواہی ہے کہ ہم پتہ ہی نہیں چلنے دے رہے کہ ہم کون ہیں۔ ارے جس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے ہم نے اسی بات کو چھپانا شروع کر دیا۔ ہم چھپا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میں کون ہوں۔ جس صلیب کے نشان کی وجہ سے خدا نے میرے خاندان کو اٹھایا، آپ کے خاندان کو اٹھایا، آپ کے خاندان کو برکتیں دی، آپ کے خاندانوں کو عظمتیں دی، آپ کے خاندانوں کو بلندیاں دی، ترقیاں دی، سب کچھ بخشا، اسی صلیب کے نشان کا اقرار کرنے سے آج کا مسیح ڈرتا ہے کسی نے پتہ نہ چل جائے کہ میں عیسائی ہوں۔ بالکل یہی کہانی ہماری کہ مسیح کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر پادریوں سے پوچھتے ہیں کہ پادری صاحب یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے نا؟ اس سے پوچھیں جو ان یہودیوں کے سامنے کھڑا ہے جو اسے مارنے کے لیے کھڑے ہیں، اور وہ کسی چیز کو نہیں چھپا رہا، وہ شہادت دے رہا ہے کہ تم کون ہو۔ اور اگر ہمیں شہادت دینی پڑ جائے تو ہم تو اونجی ڈرے ڈرے پھرنے ہنسی کی شہادت دینے۔ اور آگے کہتا ہے یہودی بڑا فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس خدا کی شریعت ہے، وہ شریعت ہے جو موسیٰ تک پہنچی، وہ شریعت ہے جو فرشتوں نے موسیٰ تک پہنچائی اور موسیٰ کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ وہ اس بات پہ بڑا فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے پاس ایسی شریعت ہے، ویسی شریعت دنیا کی کسی اور قوم کے پاس نہیں، اس شریعت کی یہ خوبی ہے، وہ خوبی ہے، وہ شریعت ایسی ہے، وہ شریعت ویسی ہے۔ آج بھی یہودی اس شریعت پر فخر کرتے ہیں، لیکن سٹیفنس اس شریعت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ 53ویں آیت، تم نے فرشتوں کی معرفت سے شریعت تو پائی پر عمل نہ کیا۔ تمہارے پاس نجات دہندہ تو ہے، تمہارے پاس اپنی جان دے کر تمہیں بچانے والا تو ہے، تمہارے پاس وہ تو ہے جو خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے اس دنیا میں آیا، مجسم ہو گیا، اس نے اپنی جان دی تاکہ تم زندگی پاؤ۔ تمہارے پاس اس کی انجیل تو ہے لیکن اس پر عمل نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں ہے، اور جب تک عمل نہیں ہوگا تب تک کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی بات وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں، اور یہاں لکھا ہے جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو جی میں جل گئے اور اس پر دانت پیسنے لگے، اندر تک جل گئے، اندر تک آگ لگ گئی، کیونکہ وہ آج لگی لپٹی کرنے نہیں تھا آیا، اسے پتا تھا آج شاید میری زندگی کا آخری دن ہے، آج ہی مجھے شہادت کا موقع ملنا ہے، اور اس کے بعد شاید مجھے کبھی شہادت کا، گواہی کا، اور خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ مجھے کلام دیا ہے ہو سکتا ہے دوبارہ ان لوگوں کو سنانے کا وہ موقع مجھے نہ ملے، اس لیے وہ آج کھل کر ان یہودیوں کو خداوند کا کلام سنا رہا ہے۔ وہ جل رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں،
وہ کہنے ان کے پھڑو انہوں کٹو انہوں اے کرو وہ کرو، لیکن وہ نہیں ٹل رہا۔ اور آگے دیکھیں 55ویں آیت میں لکھا ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ جب جڑا والا واقعہ ہوتا ہے یا اس طرح کے دیگر واقعات ہوتے ہیں تو ہم پتہ کیا سوچتے ہیں، ہمیں مسیحی ہونے کی سزا دی جا رہی ہے، ہم مسیحی ہیں اس لیے ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ارے اعزار ثانی مسیحی کے لیے سزا نہیں ہے، اعزار ثانی مسیح کے لیے اور مسیحی کے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمارے مسیح نے اعزار ثانی برداشت کی، اس نے اپنے ہاتھ دے دیے تاکہ اس میں کیل ٹھوکے جائیں، اس نے اپنی پسلی دے دی تاکہ نیزہ مارا جائے، اس نے اپنا جسم دے دیا تاکہ اس پہ کوڑے مارے جائیں، اور اس نے وہ سب کچھ برداشت کیا۔ اگر اس میں سے رتی بھر ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے اسی چیکا مارنے۔ مسیحی کے لیے اعزار ثانی سزا نہیں، فخر ہے۔ اور یہاں دیکھیں کہ جتنی بڑی آزمائش ہے اس کے سامنے، جتنی بڑی آزمائش وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ یہودی اس کو بڑے غصے سے دیکھ رہے ہیں، پتھر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس کو مارنے کی تیاری میں ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے بس ہے گل ختم کرے دے وہ بعد انہوں مارنا شروع کر دیو۔ وہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے لیکن اپنے کام سے ٹل نہیں رہا۔ جو شہادت، جو گواہی اس نے دینی ہے وہ وہاں دے رہا ہے، اور وہ شہادت کی وجہ سے شہید کر دیا جاتا ہے، گواہی کی وجہ سے، جنگ کی وجہ سے نہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اس کی موت خدا کی مرضی کے مطابق۔ اور آگے 55ویں آیت، مگر اس نے روح القدس سے معمور ہو کر آسمان کی طرف غور سے نظر کی اور خدا کا جلال اور یسوع کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے موسیٰ جب خدا کے ساتھ باتیں کرتا تھا تو کچھ وقت جب وہ خدا کے ساتھ گزارتا تھا تو موسیٰ کا جو چہرہ تھا نا، اس پہ خدا کا جلال جب پڑتا تھا تو اس کا چہرہ چمکنا شروع ہو جاتا تھا۔ تو بنی اسرائیل جب اسے دیکھتے تھے تو وہ ان سے دیکھا نہیں تھا جاتا، تو وہ اسے کہتے تھے تو اپنے منہ تے نا کوئی کپڑا شپڑا پایا کر، کیونکہ تیرے چہرے پہ جو خدا کا جلال ہے وہ ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ارے یہ موسیٰ کے اوپر پڑنے والا خدا کا جلال نہیں دیکھ رہا، یہ جیسے موسیٰ خدا کا جلال دیکھتا تھا اس طرح خدا کے سامنے کھڑا ہو کر آسمان پہ اس کے جلال کو دیکھ رہا ہے۔ یہ خدا کے جلال کو دیکھ رہا ہے جیسے موسیٰ دیکھتا تھا۔ اور اگلی آیت میں لکھا ہے، اور کہا کہ دیکھو میں آسمان کو کھلا اور ابن آدم کو خدا کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں۔ میں حیران تھا کہ ہم نے تو سنا تھا کہ مسیح خداوند تخت پہ بیٹھے گا، ہم نے تو سنا تھا کہ مسیح خداوند کا تخت ہے جس پہ وہ بیٹھ کر انصاف کرے گا، ہم نے تو بائبل میں پڑھا ہے کہ باپ نے عدالت کا سب کام بیٹے کو سونپ دیا، اور بیٹا یہاں پر کھڑا ہے۔ خدا کے جلال، خدا کی قدرت، خدا کی عظمت جو سٹیفنس کو نظر آ رہی اس میں اس کو مسیح کھڑا نظر آ رہا ہے۔ قدیم دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب استاد کوئی اہم بات کرتا تھا تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ استاد نے جب کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی تو وہ بیٹھ جاتا تھا، اور اس کے شاگرد جب دیکھتے تھے کہ استاد بیٹھ گیا ہے تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ استاد کوئی کام کی بات کرنے لگا ہے۔ اس لیے جب آپ اناجیل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جہاں مسیح یسوع بیٹھتے ہیں ایک دم سے اس کے شاگرد اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارا استاد بیٹھ گیا ہے، اب کچھ کمال ہوگا۔ لیکن جب کسی نے کوئی فیصلہ سنانا ہوتا تھا، جب کسی نے کوئی فیصلہ دینا ہوتا تھا، جب کسی منصف نے، کسی جج نے
کوئی فیصلہ دینا ہوتا تھا تو وہ بیٹھا ہوا ہوتا تھا تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ مسیحیت کے پہلے شہید کی شہادت کو قبول کرنے کے لیے اس دنیا کا منصف، جس کو باپ نے عدالت کا کام دے دیا ہے، وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے استفنس کی شہادت کو قبول کیا۔ مسیح خداوند کھڑا ہو گیا اور اس نے اس بات پہ مہر لگا دی کہ اس نے اپنا کام کر لیا۔ جو شہادت کا، جو گواہی کا، جو کلام کو پہنچانے کا کام میں نے اس کو سونپا تھا، اس نے کر لیا ہے۔ ذرا دیکھیں کہ وہ خداوند کا جلال دیکھ رہا ہے اور اس کے ساتھ مسیح خداوند کو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ فیصلہ سنانے والے نے کھڑے ہو کر فیصلہ سنا دیا اور اس کی ساری راست بازی کو قبول کی۔ کاش جب ہم خداوند یسوع مسیح کے حضور حاضر ہوں تو وہ ہماری راست بازی کو بھی اسی طریقے سے قبول کریں۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے۔ اب جو اس کے دشمن ہیں وہ اپنے کام پہ ہیں۔ ہم انسان ہوتے ہوئے پتہ کیا سوچتے ہیں؟ میں اگر اچھے کام کروں گا مجھ سے برا نہیں ہوگا، میں اگر چرچ جاؤں گا، دعا کروں گا، بائبل پڑھوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میرے ساتھ برا نہیں ہوگا، میں دہ یکی دوں گا، میں دعا کروں گا، میں بائبل پڑھوں گا، میرے ساتھ کبھی برا نہیں ہوگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اگر یہی اصول دنیا کا ہوتا تو کبھی بھی ایوب کی اولاد نہ مرتی، اس کے جانور نہ چھنتے، اس کے جسم پر بیماری نہ آتی اور وہ راکھ میں بیٹھ کر ٹھیکرے سے اپنے جسم کو نہ کھجاتا۔ یہ اصول ہی غلط ہے جو ہم لوگوں نے اپنے ذہنوں میں بسایا ہوا ہے کہ اگر ہم خداوند کے پیچھے چلیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ آپ وفاداری کے ساتھ خداوند کے پیچھے چلیں گے، اس سے دگنی سپیڈ میں ابلیس آپ کے خلاف کام کرنا شروع کرتے۔ یہاں دیکھیں کتنی عظیم بات ہے کہ وہ آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہے، جیسے موسیٰ خدا کے روبرو ہوتا تھا، وہ خدا کے جلال کو دیکھتا ہے، مسیح خداوند کو دیکھتا ہے، اور اگلے لمحے یہاں لکھا ہے کہ ان کے دل جل گئے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے دیکھیے 57ویں آیت۔ مگر انہوں نے بڑے زور سے چلا کر اپنے کان بند کر لیے اور ایک دل ہو کر اس پر جھپٹے اور شہر سے باہر نکال کر اسے سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ پس یہ استفنس کو سنسار کرتے رہے اور یہ کہہ کر دعا کرتا رہا ہے کہ خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ یہ جو ایک نمبر ایماندار ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی کی ایک بڑی خاص چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی خاص چیز۔ یہ نقل مارتے ہیں سیدھی مسیح کی۔ یہ اپنے پادری کی نقل نہیں مارتے، اپنے استاد کی نقل نہیں مارتے، اس کی نقل نہیں مارتے، اس کی نقل نہیں مارتے، یہ سیدھی مسیح کی نقل مارتے ہیں۔ مسیح خداوند جب صلیب پر ہے تو آخری کلمہ جو اس کی زبان مبارک سے نکلا، اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کے کلام میں سے میرے ساتھ دیکھیے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ سیم الفاظ، جو الفاظ مسیح خداوند نے کہے بالکل ویسے الفاظ کہہ رہا ہے۔ اسے پتا ہے کہ جو اس کی روح کو بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، جو اس کو تخلیق کرنے والا ہے، وہی اس کی روح کو سنبھال بھی سکتا ہے۔ اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہوگا، ہوگا اور زیادہ ہوگا۔ یہ جو جھڑا والا واقعہ ہوا ہے، اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ آپ کے گھر لوٹے جا سکتے ہیں، آپ کے تمام اسباب کو لوٹا جا سکتا ہے، آپ کے گھروں کو جلایا جا سکتا ہے،
آپ کے یہ لباس کو چھینا جا سکتا ہے، آپ کی عزت کو چھینا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ دنیا آپ کے اس جسم کو بھی آپ سے چھین سکتی ہے، لیکن اس دنیا کی اوقات نہیں ہے کہ ہماری روح ہمارے مسیح کے ہاتھوں سے چھین سکے۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے خداوند یسوع میری روح کو قبول کر۔ اسے پتا تھا اسی نے دی ہے، اسی کو واپس کر دو، پریشانی کوئی نہیں، ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اور ہم ٹینشن میں پھنسے ہوتے ہیں، اب کیا ہوگا، اب کیسے ہوگا، اب کیا کریں گے، اب کیسے بچیں گے۔ اور یہاں پر جب آخری آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، پھر اس نے گھٹنے ٹیک کر بڑی آواز سے پکارا کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ مسیح یسوع نے کہا تھا، اے باپ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ مسیح نے کہا تھا جو میں کرنے کے لیے آیا ہوں وہ سمجھنے کی اوقات کسی انسان میں نہیں ہے۔ اور بالکل ویسے ہی الفاظ یہ کہہ رہا ہے کہ اے خداوند یہ گناہ ان کے ذمے نہ لگا۔ یہ مجھے پتھر مار رہے ہیں کیونکہ میں نے تیری گواہی دی ہے، میں نے تیری شہادت دی ہے، میں نے تیرے کلام کی باتوں کو ان کے منہ پر کہہ دیا ہے، یہ مجھے اس وجہ سے مار رہے ہیں، لیکن تو میرے قتل کو ان کے اوپر الزام کے طور پر ان کو میرے قتل کی بھی سزا نہ دے، مجھے سنسار کرنے کی سزا ان کو نہ دے، ان کو معاف کر۔ مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ اگر آپ کو کبھی منصف بنا دیا جائے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے مسیحیوں کے ساتھ برا کیا، اعزار رسانی کی، مسیحیوں کے گھر جلائے، بائبلیں جلائیں، چرچ جلائیں، یہ سب کچھ کیا، اگر آپ کو موقع ملے کہ آپ فیصلہ دیں تو آپ کیا فیصلہ دیں گے؟ تو میں نے کہا ہم تو معاف کر دیں گے۔ اس بندے کو میری بات سمجھ نہیں آئی، اس نے کہا معاف کر دیں گے۔ اس نے کہا آپ کا مذہب کیا سکھاتا ہے؟ میں کہا ہمارا مذہب تو یہی سکھاتا ہے۔ اس بندے کو میری بات ہی نہیں سمجھ آئی، کہتے کیا مطلب ہے آپ کا؟ جنہوں نے آپ کے گھر جلائے، جنہوں نے آپ کے چرچ جلائے، جنہوں نے بائبلیں جلائی، جنہوں نے یہ کیا، جنہوں نے وہ کیا، آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور میں نے کہا ہم معاف کر دیں گے۔ ارے کسی کو مارنے سے بھی بڑی سزا ہے اس کو معاف کر دینا، کیونکہ مارنے سے آپ زندگی چھینتے ہیں، معاف کرنے سے آپ اسے زندگی دیتے ہیں۔ ہم تو زندگی دینے والے کی اولاد ہیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہم تو زندگی کے پیغام کی بشارت لے کے اس دنیا میں پھر رہے ہیں، ہمارا کسی کو مارنے سے کیا تعلق ہے؟ اور یہاں ایک بندہ بدلا، ایک بندہ، صرف ایک بندہ یہاں بدلا۔ میں جب اس سارے واقعے کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پر ہمیں ایک بندہ ملتا ہے جو بالکل تیار ہوتا ہے کہ وہ دیکھے کہ کس طریقے سے کسی کو سنسار کیا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، سنسار سننا اور سنسار کرنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب کسی کو پتھر لگتا ہے تو وہ بندہ کیسے تڑپتا ہے آپ اور میں وہ دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہاں ایک بندہ ہے جو دیکھ رہا ہوگا کہ اس کے سامنے اسٹیفنس کو مارا جا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ اس کو مارنے کی تیاری ہے، اس کے خلاف پچھلے باب میں دیکھیں گے تو اس کے خلاف جھوٹے گواہ پیش کیے گئے، ساری تیاری کی گئی، لیکن وہ بندہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ وہ دیکھ رہا ہوگا اسٹیفنس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، وہ دیکھ رہا ہوگا یہودیوں نے تو پتھر بھی جمع کر لیے مارنے کے لیے، وہ دیکھ رہا ہوگا کہ انہوں نے تیاری کر لی کہ اس کو پکڑ کے لے کے جانا، وہاں پہ کھڑا کرنا اور پتھر مار دینے، وہ یہ سارا کچھ دیکھ رہا تھا۔ اور بعد میں جب وہ یہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے
تو پھر مسیح اس کی آنکھیں کھول دیتا ہے. اور پھر جب آپ اعمال اس کے 22ویں باب میں جائیں گے تو پھر وہ بندہ خود بتاتا ہے کہ میں نے، یہاں لکھا ہے 58ویں آیت میں، اور شہر سے باہر نکال کر اس کو سنسار کرنے لگے، اور گواہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نام ایک جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے. 22ویں باب میں، اعمال کے 22ویں باب میں، یہی ساؤل جب پولوس بن جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں وہاں پر تھا جب میرے قدموں کے پاس کپڑے رکھ دیے گئے. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ مسیح کی گواہی دیتے ہیں، اگر آپ مسیح کا کلام پیش کرتے ہیں، اگر آپ دنیا تک مسیح یسوع کے نجات بخش پیغام کو لے کے جاتے ہیں، تو دنیا آپ کو مار بھی دے، آپ کی موت بھی کئیوں کو مسیح کے قدموں میں لانے کا باعث بنے گی. میں حیران تھا، میں جب بھی پڑھتا تھا کہ پولوس یہاں بیٹھا ہوا ہے، مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آج جب میں خداوند کے کلام کو پڑھ رہا تھا تو خداوند نے مجھے اس حقیقت سے روشناس کروایا کہ یہی وہ واقعہ ہو سکتا ہے جس نے اس کے دل میں کلام کے بیج کے لیے جگہ بنائی، اور بعد میں جب خداوند یسوع مسیح اس پہ ظاہر ہوئے تو اس نے مسیح خداوند کو قبول کیا. اگر ہمارے ایمان کی وجہ سے ہماری مخالفت ہوتی تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں تو مسیح خداوند نے 2000 سال پہلے یہ دعوت دی تھی کہ جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. اس لیے اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں. کیا اس کے نام کی گواہی دے رہے ہیں یا اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں؟ وہ میرے دوست کی طرح 11 سال ہو گئے نے ایتھے کام کرتے، کسی نے پتہ ہی نہیں میں سائی ہوں. یہ کیا گواہی ہے؟ ایک بندہ پستول لے کے آیا نا، سارے علاقے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ موت لے کے آیا ہے. آپ زندگی لے کے پھر رہے ہیں اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کے پاس زندگی ہے. یہ کیسی بات ہے؟ آئیں اپنے آپ پہ غور کریں، اپنے آپ پہ، اپنے اندر جھانکیں اور ذرا سوچیں کہ اس آیت کو ہم نے ہزاروں دفعہ اپنی زندگی میں سنا ہے، پڑھا ہے، ہزاروں دفعہ اس آیت کو ہم نے اپنی زندگی میں دہرایا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ. بھئی ہم وفادار ہیں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم وفادار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہاں ایک شخص کی کہانی ہم نے سنی جو آخری سانس تک مسیح یسوع کے ساتھ وفادار رہا. آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے. یہ جڑا والا جیسا واقعہ، گوجرے جیسا واقعہ، شانتی نگر جیسے واقعات بہت ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن اصل بات یہ واقعات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم وفادار ہیں. اگر ہم وفادار ہیں تو کچھ بھی ہو جائے اسٹیفنس کی طرح آپ کی گواہی کو کوئی بدل نہیں سکے گا. آئیں ہم اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں اور کچھ دیر کے لیے ہم سب اپنی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی میں جھانکیں، اپنی زندگی پہ غور کریں کہ کیا ہم جان دینے تک وفادار رہنے کے لیے تیار ہیں. کیا ہماری زندگی جو ہے اس میں اسٹیفنس جیسی وفاداری ہے. ہم تو مسیح جیسی وفاداری اختیار کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، لیکن ذرا سوچیں کہ کیا میرے اندر اسٹیفنس جیسی وفاداری بھی ہے یا نہیں. خداوند لشکروں کے خدا، آسمان و زمین کے خالق و مالک، اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کو تیرے سامنے پیش کرتا ہوں. تو ہماری حالت سے
واقف ہیں. ہمیں فضل دے کہ ہم تجھ سے وفادار ہو سکیں تاکہ زندگی کے تاج کے وارث بن سکیں. مسیح یسوع کے نام میں مانگتے ہیں، آمین.